حضرت عثمان ذو النورین خلیفۃ المسلمین، اسلام کے تیسرے خلیفہ، یہ وہ خلیفہ، اس کا وہ احسان کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے میں پینے کے لیے پانی میسر نہ تھا، لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، اور ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا اور وہ مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا، یہودیوں کو سستے داموں دیتا، مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو مسلمانوں کے لیے کنواں لے کر وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت عثمان نے اپنے مال کا بہترین انتظام فرمایا، بہترین سبب بنایا اپنے مال کو مزید اور پاک اور ستھرا کرنے کا۔ آپ اس یہودی کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے یہودی، میں تم سے یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں، چونکہ اس وقت لوگوں کے پاس اور تو کوئی اسباب تھے نہیں کمانے کے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اپنی اس طرح کے معاملات پر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی میرا تو یہ گزر بسر ہے، میری تو روزی روٹی ہے، میں تو یہ نہیں بیچ سکتا۔ آپ نے اس کو کسی بھی طریقے سے راضی کیا اور جو مارکیٹ ویلیو تھی اس سے کئی گنا بڑھا کر اس کو پیسے دیے، کئی گنا بڑھا کر پیسے دیے۔ وہ پھر بھی اس بات پر راضی ہوا کہ میں آپ کو آدھا کنواں فروخت کروں گا۔ اب آدھے کا کیا مطلب کہ ایک دن آپ پانی بھر لیں، ایک دن میں اس کا پانی بیچوں گا۔ آپ اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ ایک دن کے لیے پانی دینے کے لیے راضی ہو گیا تو حضرت عثمان نے کیا کیا؟ حضرت عثمان نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو چاہے میرے دن میں اس میں سے پانی بھرے، سب کو اجازت ہے، فری فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے سب کو پانی کی اجازت مل گئی۔ اب یہودی بھی اس دن پانی بھرتے، مسلمان بھی بھرتے۔ اب یہودی کا جو دن آتا اس دن اس سے کوئی پانی خریدتا نا، جس دن فری کا پانی ہوتا تھا اس دن وہ اس دن کے بھی بھر لیتے اور اگلے دن کے لیے بھی سٹور کر لیتے۔ اب یہودی کا کاروبار دن بہ دن ٹھپ ہو گیا۔ اس نے عثمان کو پھر بلایا اور کہا کہ آپ یہ جو آدھا کنواں ہے یہ بھی خرید لو۔ حضرت عثمان نے اس سے وہ آدھا کنواں بھی خرید لیا۔ آج تک وہ کنواں حضرت عثمان کے نام سے وقف ہے مدینہ شریف کے اندر، بیر عثمان کے نام سے۔ اس کنویں کے ارد گرد اتنا بڑا باغ لگا، اتنا بڑا باغ لگا کہ اب ان پودوں کی تعداد غالباً 300 سے زائد ہے۔ 300 سے زائد کھجور کے درخت اس کنویں کے ارد گرد لگے ہیں۔ اس کنویں کے پانی سے ہی ان کھجوروں کو پانی دیا جاتا ہے۔ اور آپ کے لیے یہ حیرت انگیز بات ہوگی کہ اس باغ کی جتنی کمائی ہے وہ آج بھی حضرت عثمان کے نام پر بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ اس کھجور کے پودوں سے جتنی بھی کمائی ہوتی ہے وہ آج بھی حضرت عثمان بن عفان کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، سعودی گورنمنٹ نے کھولا ہے، اور وہ جتنا پیسہ ہے وہ سارے کا سارا آج بھی ان کے نام پر جمع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرنے کا موقع آیا اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قریب میں ایک گھر تھا، آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو یہ گھر خریدے اور خرید کر جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے وقف کر دے، فی سبیل اللہ دے دے، جو ایسا کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں اس کے لیے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کو جب یہ بات پتہ چلی آپ اس گھر کے مالک کے پاس گئے، اس کو 10 گنا زیادہ قیمت عطا فرمائی اور وہ مکان خریدا۔ وہ خرید کر اس کے پیپر یا جو بھی اس کی چیزیں تھی وہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے اور جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ گھر پیش کیا، آپ مجھے جنت کا محل عطا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، میں تمہیں جنت کے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ وہ عثمان کہ جس کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جنت کی بشارت دے دی۔ اس عثمان کو، اس 18 ذو الحج کو، جس نے مدینے کے تمام مسلمانوں کو فری پانی دیا تھا، 18 ذی الحج کو ظلماً شہید کیا گیا۔ انہی عثمان کو ایسا ظلماً شہید کیا گیا۔ ہم واقعہ کربلا تو سنتے ہیں نا، بہت سنتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں، کیا کبھی کسی نے یہ بھی بیان کیا کہ اسی عثمان کو جس نے ساری دنیا کو فری پانی پلایا اور آج تک دنیا اس سے فری پانی اس کنویں سے لے رہی ہے، اسی عثمان کو 1 مہینہ بھوکا پیاسا اسی مدینے میں بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو 30 دن سے زائد دن ہو چکے تھے کہ حضرت عثمان کے حلق سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکا تھا۔ کس قدر ظلماً شہادت، پانی کا ایک قطرہ تو کجا خوراک کا ایک ذرہ تک آپ تک نہ پہنچا تھا، اور آپ قرآن پڑھتے پڑھتے کئی بار غش کھا کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو شہادت کے وقت
دروازے کے باہر جو پہرہ دار کھڑے تھے، جو دربان کھڑے تھے، جو سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے، وہ حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں شہزادے کھڑے تھے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ شیر خدا کے شیر بچے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، ہم اس دروازے سے گھس کر تو حضرت عثمان کو شہید نہیں کر سکتے، تو وہ حضرت عثمان کے چھت پر آئے اور چھت سے سوراخ کر کے آپ کے گھر کے اندر گھس کر آپ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان ظالموں کو اس قدر رحم نہ آیا کہ ایک ایسا شخص جو 40 دن سے بھوکا پیاسا ہے، ایک پانی کا قطرہ نہ پیا، خوراک کا ایک دانہ نہ کھایا، اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور بوڑھا اس قدر ہے کہ اس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہلنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو گھسیٹ کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان کی اس ظلمن شہادت کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کی جتنی بھی گناہ ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور حضرت عثمان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔